أسراج المزجين والكوكب الدنيا صاحب الوقار والسكينة المدفون في الأرض المدينة الرسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد حبيب إله العالمين الصلاة أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم فقال المعصوم عليه السلام موت الله بأول محمد موت شهيدا صلوات بھی زبانہ میں معطر کرو صلوات توجہ ہے حضور نے کو دو گزارش یہ ہے کہ اے ممبر درس گاہ محمد و آل محمد ہے یہ نا بے شک یہ ساڑھا عشرہ کران دا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہے ہے نا مقصد نوجوان تائید کرے سو تو میرا دل نے معصوم دا فرمان کولو نہ کھڑا دا معصوم فرما دیں ساڑھے حبدار دا انتقال ہوتا ہے ساڑھا محب منتقل ہوتا ہے اس دار الفنا تو اس دار البقال پاسے کیا بات ہے کیا کہنے یہ ہاتھ کسے کمینے دے محتاج معصوم فرما دیں جیڑا ساڑھا حسین جیڑا اتھے معصوم نے یہ نہیں آکھیا شیعہ سننے دی کوئی گل نہیں اہل سنت بھی پاکاں دے نال عقیدت رکھنا فقط محبت شاہ اس خاندان دی محبت ضروری معصوم فرماندے جیڑا بندہ جیڑا شخص اساں باہراں تے چولاں دے نال محبت رکھے سی معصوم فرماندے اس نو مردہ مت آکھو بلکہ وہ انہیں زندہ ہے جی میں شہید زندہ ہوگا کیا بات ہے کیا بات ہے یہ سارے ہاتھ تائید واسطے اٹھے معصوم فرماندے ہیں مومن دا انتقال ہو رہا ہے مومن منتقل ہو رہا ہے چلو بھئی تھوڑی توجہ ہو گئی یہ بھی معصوم دا فرمان ہے کہ ہر شب جمعہ قبرستان گئے کرو ہر شب جمعہ قبرستان گئے کرو جا کے قبرستان دی وسطی مخلوق دا سلام کی تپرو السلام علیکہ یا اہل القبور معصوم دا فرمانے کولو نہ کھڑا دا معصوم فرمانے ہر شب جمعہ بزرگوں قبرستان گئے کرو کیا کہ قبرستان دی وسطی مخلوق دا سلام کیتا کرو اگر مردے سندے نہ ہوندے تو معصوم قدی نہ فرمائنا جا کے سلام کیتا کرو شیخ چکالیاں کیوں سلام دا کرنا سنت ہے جواب دے بنا واجب ہے دعا کرتے بیٹھے میں نے جڑا بندہ صدق کی نیت دے نال 12 تے 14 نو منیندا ہے جڑا بندہ وہ کدی بھی موت تو نہیں ڈردا موت تو نہیں ڈردا یہ معصوم دا فرمان ہے بھی جڑا ساڈا ہو سی نا وہ کدی موت تو سب پریشان کیوں ہو گئے کئی بندے پریشان ہو گئے ایک رات دا وقت ہے بادشاہ ہونا موضوع بھی خشک دیاں شروع کر چھوڑے ہیں جو سونا پہ سن دے ہو تے موضوع ہی میں سونا کر کے پڑھنا چاہتا جی میں آدھا جڑا بندہ صدق نیت دے نال
مولا علی ولی دی ولا رکھ دے بزرگوں وہ قطعی بھی موت تو نہیں ڈردا کیوں شیخ اجاقہ لے آؤ موت ملاقات امیر المومنین دا نام ہے کیڑا مومن نہیں چاہتا جو میری مولا دے نال ملاقات توڑا یہ پروگرام ایک دو بندے سے ہلایا باقی کو نہیں ہلایا جی پروگرام ہے مولا نال ملاقات دا پروگرام معصوم کو پوچھا گیا مولا زندگی اور موت کے درمیان کنا ایک فاصلہ ہے زندگی اور موت کے درمیان کنا ہے فاصلہ تھوڑی زبان کنا فاصلہ ہے معصوم فرماندے زندگی اور موت کے درمیان ایک سانس کا فاصلہ آ گیا تو زندگی رک گیا تو موت ہے کیا بات ہے میری امید تو ڈھیر پسند جی کتنا فاصلہ اس وقت اوسطن جڑی اج کل ایج پہ چل دی ہے نا میکسیمم 60-65 ایویں نہیں ہو سکتے شیخ و چاکر سے زیادہ ہو جو دیہاتی لوگ ہیں جی دیسی خوراک ہیں ساڑھے والے پاسے اتنی ایوریج چل دی پئی 60-65 بندہ کلوز ہو گئے جی اندے بھی تو تساں پڑھے لکھے بندے بیٹھے ہو اگر آدھ کڑ چھوڑو یہ جڑیاں رات ہیں رات نو تو بندہ ستا نہیں رہا جی پیچھے کتنی رہ گئی 60 جو آدھ کڑو جی 3 رہ گئی 3 جو 14 سال سانے بلوغت تو پہلے والے کڑ دے اس ویلے نماز ہی واجب کوئی پیچھے کتنی رہ گئی اتنی عمر ہے میرے بھائیہ نے ککھ ہی نہیں بچتا 16 سال ٹوٹل جن پیچھے اسی دن رات ذلیل ہو گئے یہ نہیں کہ اسی ذلیل ہو گئے یہ منسٹر ساڑھے تو چوکھے ذلیل نہ دن دا سکون ہے نہ رات دا ایمیں ہے نا اسا پھر بھی سکھے ہیں ہاں اسا سکھے ہیں جی سوری رات نہیں سونے میں وکھے جتنے بڑے لوگ ہیں نا سوری رات جاگ سکتے صبح جو ہی آزان ہو سی وہ سو جا اچھا خیر وہ بڑے لوگ ہیں نکال ایسے نے ماڑے بندے ہیں ایسے اپنی گل کریں تو کیونکہ موضوع ہے موت تو میرا دل ہے کہ میں پیاریاں گلیں تو انہوں موت دے حوالے دے نال آج اگر توڑا پروگرام ہوئے میں نہج البلاغہ امیر کائنات دا توڑا خطبہ سنوا سارے دا پروگرام پچھلیاں دا میرے برام دا سارے دا پروگرام ہے نہج البلاغہ پڑھیے امیر کائنات جنگ صفین تو واپس آ رہے ہیں جنگ صفین تو میرے مولا دے صحابہ بھی میرے آقا دے نال جنگ صفین تو واپس بلے آندن تے جڑے بندے زیارات تے گئے ہو نا وادی سلام ایک قبرستان ہے نجف دے نال میری بات دی تائید کرے سو بالکل ہاں نجف مولا دی ذریعے دے سامنے ہے وادی جڑے بلے بہت بڑا قبرستان ہے وادی سلام بہت بڑا اور یہ بھی روایات ہے کہ مومن بھامیں دنیا دے کسے کونے چ دفن ہوئے نا اس نو فرشتے وادی سلام چلائے ہوئے مومن دا کتنا مقام ہے مومن نو کتنے لے میں وادی تے منافق نو تے کوئی کسے نو کتنے دس چلی وادی لوط کون سمجھ گیا وادی تے لوط مان کے ویکھو تو صحیح نا کونی شہر سے لکھ دے قلم لکھ دے وادی لوط حال تک بھی وہ خطہ سارا دا سارا تباہ و برباد ہو گیا کیونکہ اس امت تے اللہ نے عذاب نازل چلو میں اپنے مقصد والے پاسے آواں میں خطبہ تو نہیں سنا رہا امیر کائنات دا نہج البلاغہ میرے مولا اسے قبرستان کی گزر ہے اسے قبرستان ہی چھوڑا توجہ ہے خطبہ پڑھی گئی سرکار نے قبرستان دی وسطی مخلوق نو شیخ اچاکا لے آؤں عربی زبان اچھ خطبہ دیتا ہے میرے آقا دا خطبہ نہج البلاغہ اچھ موجود ہے نہج البلاغہ پڑھی سارے دا پروگرام نہج البلاغہ میں تو نہ سناما سرکار نے جڑا خطبہ پڑھے ہے یہ خطبہ میں تو نہ سناما
سرکار فرمیندن یا اہل الدیار الموحشا، او وحشتناک مکانہ دے وچ رہون والی مخلوق، کیا بات ہے، کیا بات ہے، او ویران گھران دے وچ رہون والی مخلوق، فالقبور المذنبہ، او بیابان قبران دے وچ رہون والی مخلوق، مولا فرمیندے یا اہل الوحشت، یا اہل الغربت، یا اہل التربت، تو سویق سو میرے لفاظ سے معصوم فرماندن آئینہ آئینہ بدن قلقبی، میں علی پوچھ رہے ہیں میں نے دساؤ توڑا طاقتور جسم کن کر گئے، کدھر گئی آئینہ آئینہ بدن قلقبی، توڑا طاقتور جسم، مولا دا خطبہ اللہ گل بلا آئینہ آئینہ لسان قلب فصیح، مولا پوچھتے توڑی فصیح و بلیغ زبان کہنے گئی، ہاں میں آپ کو نہ کھڑا دا امیر کائنات دا خطبہ ہے، سرکار فرمیندن فَأَمَّا الْأَمْوَالُ فَقَدْ قُسِّمَتْ، او مال جڑا بےمانی دے نال دھوکے دے نال تو نمبری دے نال بنا کے آیا ہمیں نا اٹھ جا کے ویکھ تقسیم بھی ہو گئی، انہاں گلاں تے کون بولے سی، امیر کائنات دا خطبہ ہے، یہ گل نہیں سنی ہے جی کہ آخر میرے مولا نے او مال جڑا سود دے نال ہے جی دو نمبری دے نال بنا کے آیا یا جا کے ایک تقسیم ہون دا پی، یہ اگے سن سو تو انشاءاللہ میرے حق کے دعا کرے سو، ایک نا میں تھوڑے تک ایک پیغام پہنچاونا ہے اس اشرے حقیقت ہے، اور میں مطمئن ہو کے پڑھ رہے ہیں، میں نے کوئی پریشانی نہیں ہے کیونکہ بزرگ میں نے سن رہے ہیں اور میرے حق کے دعا بھی کرتے ہو سکتے، یقینا میرا ایمان ہے۔ اگے معصوم نے فرمائے کہ او مال توڑا تقسیم ہو گیا ہے، فَأَمَّا الْأَزْوَاجُ فَقَدْ نُقِحَتْ، معصوم فرما دیں او بیویاں جنہ دی خاطر بڑھڑی مانو بڑھڑے پیو مانو بیوی دی خاطر جھنکا دے دہاں میں اٹھ جا کے ریکھ اور نکاح کر گئی ہے، اور پس دینے پیا اور پس انہیں ہی یا کوئی نہ بولو یار، انہیں ہی یا کوئی انہیں ہی ہوتا پیا مولا تو جو خطبہ ہے، تو مولا دے صحابہ کہ مولا یہ کیوں نہیں علیم دے، یہ مردے علیم دے کیوں نہیں، مولا فرمایا اگر میں علی انہوں آنکھا چاہنا بھی تسی اللہ یہ امام دے حکم دے نال اٹھی پیسن تے علی سے صحیح تے سارے باواز بلند آکسن یہ دنیا بہت بڑا دکھ ہے، یہ دنیا بہت بڑا دکھ ہے، دیکھو نا ہوں ہر بندہ اس سے کوشش ہے میرے کو پیسے دے یہ میری ساڑھے والے پاس ہے ہو سکتے اتنے نہ ہوئے، لیکن اتنے تو میں جڑیاں کوٹھیاں ویدانا تو میں بڑا حیران ہونا، ہاں جی کوٹھیاں کم از کم کوئی 2-2 3-3 کروڑ 4-4 کروڑ دیاں بڑیاں کھڑیاں، میرے کو لگتا ہے بیچ رہا تھا کوئی بھی نہیں پیا، ملازم رہنا کیا کہنے بندیاں دی سوچ دے ساری زندگی دی جمع پونجی کوٹھی تے لا چھوڑی طرح دا کوئی نہیں پیا، تو بہرحال دیکھو نا پاکاں نے پہلے فرما چھوڑیا، پاکاں نو آمن والے حالات دا پتہ ہا بے انہاں ہونا ہے، انہاں فرما چھوڑا بے ایک وقت ایسا آمنا ہے کہ بندیاں دی اوسطن عمر ہونی ہے 60 سال، اوسطن او ایو وقت جڑا ہون وقت جاری ہے، معصوم پہلے اس کی نشان دہی فرما چکے کہ اوسطن عمر ہوسی کتنی بولو 60 سال، تے گھر وہ بڑے سن جڑا کم از کم 500 سال کھڑا رہا، امام خمینی دا اللہ تعالیٰ لے ونجے ایران حالے تک گھر کچھے، یہ اللہ دے کتنے ولی گزرن نا انہاں اپنے گھر والے پاس توجہ بالکل نہیں دیتے، تسی تھوڑا جے مشاہدہ کرو بڑے صغیر پاک و ہند دے جتنے بھی اللہ دے ولی ہیں انہاں اپنا گھر تک بھی نہیں بنایا، انہوں نے پتہ ہے کہ یہ دنیا ہے عارضی، دنیا ہے چند روزہ زندگی ہے جوانوں، یہ میں ہاتھ جوڑی کھڑا میں سیدہ 10 بدستہ ایک دو گلہ میں توڑے نال اس ویلے رات دے کرنا چاہنا، زندگی دا پتہ ہے کوئی نہ ولد سال ملاقات ہوئے یا نہ ہوئے، ہو سکتا ہے
ایو سال ایو اشرا ساری زندگی دا آخری اشرا ایک دو پیغام میں ترے اشرے پہلے بھی پڑھ چکا ہوں چوتھا اشرا میں ایک دو پیغام تو دینا آیا ایک تا رائے للہ والدین کا احترام کرو جوانوں یہ جڑے بڑھڑے پیو ہیں بڑھڑی ماں ہے تو مولا دا واسطہ جس مولا دی خاطر تسی ٹورے بندے ہو نا ہر وقت علی علی کر دے ہو اس سے بادشاہ دی عظمت دا واسطہ والدین دا احترام کرو جی اپنے بزرگاں نو چھڑکنا نہیں جی کوشش کرو انہاں دی بد دعا تو تسی بچو جس بندے دے ہوتے والدین راضی ہیں نا اس بندے تے چودہ ہی راضی ہیں راز ہو گیا میں کوئی غلط بات کی تھی جس بندے تے جس جوان تے والدین راضی ہیں اس تے چودہ بھی اگر خدا نہ خواستہ والدین ناراض ہو گئے بولو چھویں امام دے کول گلیں جو گلیں نکل آنی ہیں موضوع میرا کچھ ہو رہا چھویں امام دے کول ایک بندہ آیا ایسا کہ مولا یہ جدہ دا میں کلمہ پڑھے ہے نا جدہ دا میں کلمہ پڑھے ہے جدہ دا میں توڑے دروازے تے جھکیاں تے مولا جنہیں میرے والدین ہیں وہ کافر میرے والدین انہوں دا ظلم دن بدن بددہ ہے انہوں دا ظلم مولا میں نے دسو میرے واسطے کی حکم ہے جدہ دا میں توڑے دروازے تے جھکیاں میرے والدین کافر ہیں انہوں دا دن بدن ظلم بد رہے ہیں مولا تسی دسو امام ہو میں کیا کرا امام نے مسترا کے فرمایا کہ ساڑا محب ہیں وہ ظلم ودھیندے میں نہ تو خدمت بتا راضی بیٹھے بسم اللہ بسم اللہ زندگی دراز ہو گئے زندگی دراز ہو گئے انہا بزرگان دا سایہ سکے سر بے شک وہ ظلم ودھا رہے ہیں تو خدمت چیز آفا خدمت وہ انہیں ہویا انہاں دا ظلم ودھا گیا تو ان دی خدمتی ودھ دی گئی یہ کافی عرصہ گزرے آنا توجہ کافی عرصہ ان دے والدین نے اس نے بلایا ان دے والدین نے اس نے بلایا اپنے سامنے بٹھا کے جملہ کیا آدن سب تو پہلے سانو اس ہستی کی زیارت کرا جائے ہوئے دین دس دعا فرما رہے ہیں سب تو پہلے سانو اس ہستی دی زیارت کرا اس ہستی میں تنوے دین دس میں ہاتھ جوڑی کھنا رہ لیندہ اپنے والدین دے احترام کرو اور توڑے بھی جو اگر 100 جو چلو روپیہ تا نہیں ہو سکتا کسی ایچ پی ہر بندے خامی موجود ہے چلو کوئی 5% کوئی 10% تا علی ولی اللہ علی خوشبو آبو ناراض ہو گئے چلو روپیہ پورا تا نہیں ہو سکتا کوئی بھی مکمل اساتا مکمل نہیں ہے نا کم از کم کوئی 5-10% توڑے جو خوشبو آوے توڑے اٹھن تو توڑے بہن تو توڑے چلن تو توڑے گفتگو تو لوگ آکھیں سبحان اللہ او دیکھو علی دا شیعہ بیا یہ دعا فرما رہے ہو نا دعا فرما رہے ہو چلو ایک علی ولی دے شیعہ دا ایک جملہ اس تو بعد ذکر مسائل میرے تو دل کرتا بھی آج میں ساری رات ہی پڑھتا رہا موضوع ہی ہے جدہ رات روحانی صاحب نے ایک بڑا جملہ آکھے اسے کہا جڑے مومنات نہ ساندہ 11 بجے تھک گئے اکثر مقامات تے مجلساں شروع ہی 12 بجے پہ تھی پھر 5-6 راتاں ساری رہ گئی ہیں اب وقت پیشہ کرام نہیں نیندرہ کرے یہ اشرا کرام دا کوئی نہ کوئی مقصد ہے تو بہرحال توڑی سونی توجہ ہوگی میں تو نو مولا علی ولی دے ایک ملنگ دا ایک شیعہ دا واقعہ سنوائے جس کا نام ہے میسم اتفاق میسم نا سارے سونے آؤ بلکہ جڑے زبار بیٹھے ہو یہ مسجد کفا دے سامنے مولا علی دا گھر ہے نا مولا علی دے گھر دے سامنے میسم اتمار دا اونچا روزہ میسم بہت بڑا روزہ میں جناب میسم اتمار شہر سے میسم اس دا نام ہے میسم میسم نام یہ تے میر مختار لائی تے میسم تمہار لائی یا میر مسلم دا میں دسنا بزرگ فرما رہے ہیں کہ مسجد کفا دے وچ جناب ہانی تے جناب مختار دا روزہ ہے تے میسم اتمار دا باہر ہے میسم اتمار دا علیحدہ روزہ ہے تو اس کا نام ہے
میسم نام ہے تیمار اس کا لقب ہے تیمار عربی دے وچ پنڈ نو آدن تمرا کہ آدن تے ایک کھجوراں وچ ایندا ایک کھجور دی کوئی بہت بڑی دکان ہی کوئی نہیں کوئی چھوٹی موٹی دکان ہے میں کو تواڈی شرافت دی قسم ہے اور تواڈی سونی توجہ دی قسم ہے شیخ چکا لیا اے او علی ولی دا شیعہ میسم تیمار اکثر و بیشتر تیرے تے میرے امام اول سرکار علی بن ابی طالب میسم تیمار دی چھوٹی جی دکان تے آ کے بہنا معصوم مسکرات کو فرمائنا میسم تو کھجوراں ویچ ویچ تھک پیا ہو سے تو گھر چلا جا تیریاں کھجوراں میں علی بن ابی طالب وچ رہنا امام فرمائے نا مقام ویکھو ہے مقام ویکھو پتہ نہیں کنا پیارا تھوڑی زندگی ہوگی کنا پیارا ہے امام نو اے محب کہ فرمایا امام تو گھر چلا جا تیریاں کھجوراں میں خود علی وچینا چلو اگلا واقعہ لمبا ہے کہ وہ ایک بندہ آیا کھوٹا سکل ہے وہ واقعہ لمبا ہے وہ آج نہ سنو اندہ رات دا وقت طول ہو جاسی تو میں مقصد والے پاسے آنا چاہنا چلو سنو آئی دینا ملنگا نو خوش کر لیا وہ ایک بندہ آئی نا تے اس ویکھیا مولا نو کھجوراں وچ ایندا اس کے بھی علی مولا تے پیسے دے ریدے قدرتی اج میسم ہے کوئی نہ چلو اج دان لا لئی دا سمجھ دیو اس کملے نو اے پتہ کوئی نہ بھئی سامنے مولا علی بیٹھا جلے نو اے پتہ کوئی نہ آیا مولا کھجوراں لین واسطے میں آیا امام ہے کہتے لے اچھا مولا یہ پیسے تو میں نے کھجوراں امام آکے نہیں کرنا یہ پیسے گلے سٹ چھوڑ تے کھجوراں لے تو بہرحال تواڈی شرافت دی قسم ہے پیسے ایک کھوٹا سکہ ہے کھوٹا سمجھتے ہو کھوٹا سکہ سٹ کے تے کھجوراں چاہ کے رستے سچینا ملے انہیں آدم سلونی رازو کھوٹے سکے دا پتہ لگدا نہیں تے سلونی دا دعویٰ کردا ہن آپ نے جان خوش دیا میں منکر جو آپ نے جان خوش دیا میں بھی میں کھجوراں میں کو پاک ممبر دی عظمت دی قسم میں کھجوراں لے کے گھر آئے نا جڑے ویلے گھر آئے نا ہن میں ویندا پیاں سارے دی توجہ میرے لے پاسے ہو گئی ایویں ایک دانہ چاہ کے منہ وچ پاتے سنا او گکڑ سانگ وچ اڑ گئی گکڑ سمجھ دے ہو کھجور دی گٹھلی او گٹھلی جڑی ہے نا اتھائیں پھس گئی ہے انہاں تلے ونجے تے نا مل معصوم نو جڑا دکھ دے گئے تے وقت دی تھکٹے سڑیاں کھجوراں بچ گئیاں انہاں لے پاس ساریاں بیکار چاہ کے آ گیا مولا یہ پیسے تے میں تو اصلی دیتا تے تساں کھجوراں میں خراب صحیح نہیں دیتیاں امام کیا علی نو دھوکا دینا ہے تیرا حیا نہیں آتا پہلے اپنے پیسے تو میں بس یہ بالکل میری امید تو دیر سن بیٹھے آخری بات ہے میری کہ میسم تیمار تیرے تے میرے امام ابل نے ایک کھجی دا بچہ دکھایا کھجور دا پودا دکھایا کھجور سمجھتے ہو کھجی چھوٹا جہاں پودا دکھایا تے امام اول نے فرمایا میسم یہ بچہ ہے یہ حالے بچہ ہے چھوٹا ہے جڑے ویلے یہ جوان ہو سی نا جڑے ویلے یہ جوان ہو سی میسم میں علی دی محبت ہے علیہ سو سارے علیہ سو واجب ہے میں علی دی محبت ہے تینوں اس دے اتے الٹا لٹکایا ویسا الٹا تیرے ہاتھ تے پیر کتا کتے ویسا جوانی نصیب ہو تیرے ہاتھ تے پیر کتا کتے ویسا تیری زبان کتا کتی ویسی شیخ و چکا لے آؤ میں نے توڑی شرافت دی قسم ہے میں دے دا پیاں سارے شرافات دی توجہ میرے علی پاسے ہو گئے امام دا فرمان سنن دے بعد مولا علی ولی دا محب میسم تیمار روزہ بیا آکے اس کھجور دے بچے نو پانی دے بیا تاکہ جلدی جوان ہوئے تے میرے امام دا حکم پورا ہو تکبیر اللہ نعرہ
رسول اللہ سلیمان علیہ حیدری دعا فرما رہے جی سید ماشاءاللہ میں ہاتھ لکھنا تھوڑی جی کوشش کرو تھوڑی جی اپنے اندر تبدیلی گھنو تبدیلی بندہ جڑے ویلے اتھو تبدیلی گھنا ہوئے نا تے وہاں لطف آنا جی اتھو تبدیلی اچھا میں یہ ڈٹھا ہوئے کہ بندہ تھوڑی جی کوشش کرے نا تھوڑی جی کوشش کرے آٹومیٹکلی جڑے رستے ہیں نا اسے بھی ہوندے لیں اللہ پاک مسئلے بنا دیں ہاں چودہ رہنمائی کریں ساڑھے وارث بس میں اتنا ہی گزارش کرنی ہے اس ویلے رات دے بڑا خرچ ہے دین عقیدہ ٹھیک ہو تو کم دو میں بسم اللہ غلط عقیدے اگر عقیدہ ٹھیک نہیں بلکہ ہر عمل فضول ہے کوئی عمل بھی ہے اس دین پہ علی اور اولاد علی دا بڑا خرچ ہے یہ سوچ لے دنیا سونی ہے کی کتنا پیارا حدیث او میں سب جوانی میں سے جملہ آپ سونا سونا اشرف سن دو اللہ دے دین دی خاطر اللہ دے دین دکھا دین دی خاطر ان کسے نبی دے پوتر نہیں رولے جنہیں علی بادشاہ دیاں تھیاں رولے بلا ہوئے سونی ہے سونی ہے میرے بھائی نے بھائی گرام نے آکھیا نا آج 5 دی رات ہے بابا جی جناب مسلم پرسن میں تو حسین دی پہلی قربانی مسلم سنو بڑی غربت ہے جناب مسلم تو سہائے کی تھی ایک ستر مسائف تھی توڑی جھولی پا چھوڑا ہاشمی ہیں جو او مظلوم ہے جسنو کوفے دے ہر کمینے مارے نہ سمجھا سکیا میں نہیں سمجھا سکیا جنہاں نے سمجھ آئی ہونا ہے کہ ہاشمی جو اے واحد مظلوم ہے جنہاں قلہ مریدہ ہے جی میں بسم اللہ کو رکھا کوفہ دا شہر پھینڈ تے بھرا دا وقی رج کے مسائب سنو روان دیا راتا چاند تو سونے پتر نالن کوفہ دیا گلیاں چٹور دے ودن کہیں کے ویلے آسمان دموں کر کے آدن میرے اللہ میں ایڈا غریب ہو گیا حسین دی مطور ماتم قبول کرے ہاتھ نہ جوڑو میں نوکر میں تو سب یہ تھک گئے ہو بسم اللہ کرا میرے اللہ میں ایڈا غریب ہو گیا میرے اللہ میری غربت دیکھ میرے اللہ میں پترہ دے سامنے نہ مری ماں دعا منگو شالا کوئی مجبور پیو پترہ دے سامنے کسی جگہ سوال نہ کرے میں ویدہ پیاں ہر اکبر نہ ہو گئی ہے جناب مسلم دے 55 دوست دے بزرگو جس دنا میں قاضی شورائی کوفے دا وسط ہے جناب مسلم دیستوں سے بڑے احسان ہے جناب مسلم نے سوچی ہے حل جزاؤ لے احسان ہے اللہ لے احسان لے تھا میں قاضی دے دروازے تے کیوں نہ من ادرات دھلی ہوئی قاضی دے دروازے تے ہیں تقل باب کیتا ہے شیخ و چکالیاں سیدہ جھولی چیکھنا توڑے حق کے دعا کھڑا کرے مجلس ختم ہوئے سی اللہ ہمیں توڑے گھر بستے ہو سکتا یہ بسم اللہ کرا ہر اک پرنامے جناب مسلم ٹوٹے قاضی دے دروازے تے ہیں تقل باب کیتا ہے قاضی باہر ہے جناب مسلم دے چہرے جدید پئی جناب مسلم دی آواز دی قاضی بھرے شہر چ میں غریب کلا رہ بھلا ہوا حسین دی ماں تھوڑی کو کا مدور ہاتھ نہ جوڑ قاضی میں نے تو کوفے والے خط لکھ کے سروایا میں آپ پہ تو نہیں آیا قاضی میں نے اپنی جان دی فکر نہیں انہاں مارنا ہے تے میں مرید نہیں یہ میرے چاند تو سونے پتر ویدہ پہ زندگی رہی تھی میں تونوں کال لوکائیہ دی جوڑی دی غربت سونے سے جناب مسلم نے آکھیا قاضی ویدہ پہ میرے پتر چاند تو سونے جنہے ویلے میں ٹوریا ہمنا انہاں دیا بہنہ دے نال وعدہ کر کے ٹوریا کہ میں عید تے تونوں بھرا ملے سا بھلا ہوا گئے کر رونے جی حسین دی ماتونا ماتم قبول کر قاضی اے میں تیرے دروازے تے چل کے تو آیا میرے اندوں ہم پتروں نو اپنے کول ٹکا چاہتا اور میں قربان ہو جاؤں تے میری شہادت تو بعد انہوں نے مدینے پہنچا تو سا سمجھ گئے اس میں کیا پڑھنا چاہتا قاضی آدھے ابن زیاد محمد ظالم میں توڑے پتروں نو اپنے گھر نہ ٹکا سکتا جملہ سن سو صاحب اولاد بیٹھے ہو جنہی بلی سفیر حسین نے لکھیا نا
کہ قاضی میری کوئی گل نہیں منتا. جناب مسلم دی آواز دی قاضی بس اتنا احسان میں غریب سید تے لا چا 5 منٹ تک میرے دو پتراں نو اپنے کول بہا چا جڑے ویلے میں تیرا دروازہ عبور کر ونجا انہاں دوہاں دے حق چھوڑ دے بد کوفہ دیاں گلیاں جانن تے میرے یتیم جانن. تھوڑی عظمت کو سلام ہے, تھوڑی عظمت کو سلام ہے. یہ نوکرہ جڑے میں کر کرو جی لکھ والا میں نہیں آزمانتا, میں نہیں آزمانتا. تھوڑے دل کا درد ہے اس حضرت حسین دی ماں دی مہر ہے کیونکہ معمولی آنسو 5 منٹ تک میرے دو پتروں نے اپنے کول بہا چا جن ویلے میں تیرے دروازہ عبور کر ونیا انہاں دوہاں دے ہاتھ. چلو اتنے سلطان ذاکر دا جملے پڑھا چاہتے آدھے میری مجبوری ہے میں انج نہ کر سکتا جوڑی نو نہ لا کے کوفہ دیاں گلیاں ٹر دے وقت سلطان ذاکر کا جملہ پڑھ چھوڑا. جناب مسلم نے دعا مانگی ہے پالنے والے ہوا نو حکم دے میرے اللہ ٹھنڈی ہوا گھولے میرے پترہ نو نیند رہا میرے اللہ میں تے اللہ دے نام کیتا ہویا وعدہ پورا کر. سلطان ذاکر جملہ انہیں پڑھ گیا اللہ دی ذات نے ہوا نو حکم دیتا ٹھنڈی ہوا چل پئی رقیہ دی جوڑی نو نیند رہا گئی صاحب اولاد بیٹھو ہے کرے سو. سب تو پہلے سفیر حسین نے چھوٹے پتر دا سر جا کے سجے زانوں تے رکھے ہے کینے برداشت کرے سو پت وڈے پتر دا سر کھبے زانوں تے رکھے ہے 5 منٹ نہیں گزریا سفیر حسین نے چھوٹے پتر دا سر زانوں تو چاہ کے مٹی تے رکھے ہے پت وڈے پتر دا سر زانوں تو چاہ کے مٹی تے رکھے ہے. آسمان تو منہ کر کے بیٹھے آدھر میرے اللہ ہونے تیرے ہوا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. تھوڑی عظمت کو سلام ہے جڑے میں کر کر بیٹھے اس ویلے میرے اللہ میری جوڑی تیرے. توا نامی مستور کی نامی توا نامی مستور اس دروازے تے آ بیٹھے یہ دی میں نماز شب واسطے اٹھی نماز تہجد واسطے اٹھی میں ویکھی ہے میرے دروازے تے ایک جوان ہے جڑا چپ کر کے مٹی جملہ سن سو مسلم دی غربت دا یہ دی میں حقل ماری ہے میں کہ جوان کوفہ دے حالات بڑے ناساز ہیں میرے دروازے تو اٹھ جا میرے دروازے تے کیوں بیٹھا ہے تیرا اپنا گھر کوئی نہیں. جملہ سن سے ہے کرے سے کہ تو آدھی جڑے ویلے میں بار بار تانا مارے ہیں نا تیرا اپنا گھر کوئی نہیں. سفیر حسین اونچا بیٹھ کر کے آدھے نہ روا میرا اپنا گھر ہو گیا میں تیرے دروازے تے کیوں باہر. بلہ ہوئے بلہ ہوئے حسین دی اماں توڑی کو کہوں جی نوکر میرا اپنا گھر ہو گیا میں تیرے دروازے تے باہر کون ہوں میں مسلم ابن عقیل میں سفیر حسین کوفہ نے بے وفائی کی تھی میں غریب کلہ رہ گیا آدھی بسم اللہ آقا اندر تشریف لے جاؤ. امام نمیہ دیئے کہ میں دروازہ کھولے علیحدہ کمرے میں جناب مسلم واسطے بستر بڑھا جناب مسلم دی آواز آدھی توا میں نو بستر نہ بنا دے پھر سکتی میں نو مسلح عبادت بچھا دے. بلہ ہوئے تو آدھی میں مسلح عبادت بچھا دیتا ہے. جناب مسلم نے اللہ دی تسبیح شروع کی میں بسم اللہ کرا جڑے ویلے ادرات ڈھل گئی نا اس کا ایک پتر ہے تودا جس کا نام بلال ہے کہ نام ہے یہ بہت بڑا ملون ہے بلال ایک گھر ہے اس نے شک پہ ہے ایمان بار بار اس کمرے چویندہ ویکھے جتے سفیر حسین مسلح عبادت دے اس لانتے نے شک پہ سیدھا ابن زیاد دے دربار ہے جس دی تینوں تلاش ہے نا وہ ساڑھے گھر موجود ہے. شیخ چک لیا ہوں میں بہت جلدی کر رہا ہوں. ابن زیاد نے ابن اشعث کس نو ابن اشعث 1000 فوجی دستہ دے کے بھیجا سفیر حسین کو گرفتار کر کے میرے دربار چلایا. تو آدھیے کہنے ملے گھوڑے دے ٹاپاں دی آواز جملہ سن سو جناب مسلم دے کرنا دے پئیے نا جی میں جو مسلح عبادت دے بیٹھے اچانک قرآن دی آیت پڑھنے شروع کی تھی وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ جن ویلے جناب مسلم نے پڑھے نا قَالُوا إِنَّ لِلَّهِ بلہ ہوئے بیان کر کے قَالُوا إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ اے آدھیے میں سامنے آ گئی ہاں میں ہاتھ جوڑ کے آکھے آقا اے آیت تو اولے پڑھی دیئے جنہیں ملے پتہ موت دو ہے تو پیا
جناب مسلم دی آواز آتی ہے توا میری تلوار چا دے ابن زیاد دے سپاہی آ گئے میری رگاں دے وچ ہاشمی کھو پلا ہوئے تھوڑی زندگی دراز ہوئے جنہیں ہائے کیتی ہے یہ بہت بڑا ملون ہے جس سے تو لعنت کرے گے کیونکہ مومنین تھوڑی آواز نہیں سنی ابن زیاد یہ ایڈا بڑا لعنتی ہے نا یہ سادات تے بڑے ظلم کھائے یہ ہونے میں تو دسے سا کہ سفیر حسین دے نال اس کیڑا سلوک کیتا بے شمار لعنتوں میں سے ایک تسی نہیں آخرے اسی سارے پہ آتے ہیں اس ملون تے لعنت یہ بہت بڑا کمینہ ہے اللہ اکبر جملہ سن سو یہ دعا دیے کہ میں بپرا ہویا شیر شکار دی خاطر توڑتا ہے جناب مسلم تلوار نیام کر کے کفار دیا گلیاں چ دوڑ جملہ سن سو یہ عرب دی پہلی جنگ ہے جیڑی میدان وچ نہیں ہوئی میدان وچ تائید کرے سو جیڑی کفار دیا گلیاں چ ہوئی کلا مسلم کلا کہیں کے ویلے آواز آوے اللہ اکبر اتنی بڑی جنگ نوجوانوں سفیر حسین دی کہ ابن اشعث نے ابن زیاد نو پیغام بھیجوا ادھے ہور فوجی بھیج اس آخر کمال ہو گئی کملہ ہو گئے ایک بندہ نو گرفتار کرن دی خاطر 1000 فوجی لے گئے ہور فوجی کھڑا مند ہے ابن اشعث دیتا ہے کہ سمجھے ہے کوفے دا کوئی معمولی انسان ہے اندیاں رگاں دے وچ ہاشمی کھو چلو رو پایو اتنا ہی ایک جملہ آکھا رو دے کے بیٹھے ہو روان دیا رات نے بزرگو جملہ آکھا جنہیں ملے جنگ کریں دے تھک پوے نا کہیں کہیں ملے ٹھنڈا سا بھر کے آکھے نا ظالمو آج میرا غازی ہو جنہاں نے سمجھ رہی ہونا ہے ظالمو آج میرا اکبر ہو ارمان ہے میں کلہ جو بھی عمر بسم اللہ حسین دیا میں تھوڑی اکو کا منظور فرما لوں میں بیٹھ دینے آ گیا بس میں جنگ کریں دے کوفہ دی ایک گلی دا موڑ پڑھیں اے مہد جوڑ کھڑا کسے مومن دا اگر دل دکھ دا بزرگو کوفہ دی گلی دا موڑ مڑیں یا ایک فیشہ عورت نے مکان دی چھت کو چکی دا پڑ سکے جنہاں نو سمجھ جائے ہونا ہے چکی دا پھوڑ جناب مسلم نے سارے چلے سر پھٹ گئے ہونٹ پھٹ گئے دندان شہید ہو دھوکے نال گرفتار کیتا نے جوان دھوکے نال ہاتھ انج رود گئے ہاتھ انج رود گرفتار کر کے ابن زیاد دے دربار چلائے جناب مسلم دا سر فخر دے نال بلند ہے سر جھکیا نہیں بلکہ سر ایک خوشام دینی آنکھ ہے سیدہ توڑے حق کے دعا کھڑا کرے نا میری امید تو ڈھیر پر ہوتے یہ جملے بڑا روکھ ہے ایک خوشام دینی آنکھ ہے مسلم امیر دا سلام نہ ہوگیتا ابن زیاد علیہ پاس لانتی اشارہ کیتا ہے مسلم امیر دا سلام جناب مسلم دی آواز آنی ہے وہ کمینہ خاموش ہو جاؤ اللہ دی پوری کائنات حسین تو علاوہ میرا کوئی امیر کوئی شیخ اچھا کالیا ہے کرے سو حسین دی ماں توڑے حق دعا کرے سی یا پاسے نالو ایک مستور دا دکھا وین ہے آواز آنے مسلم میں بھرے دربار اچھ میرے حسین و امیر سنیا ہے میں محمد کے دکھ پاسے علی تھی تے مسلم نال وعدہ پہ کرے نیا آج تو لے کے قیامت تک پوری دنیا تینوں امیر مسلم آکسی میرے حسین و غریب آکسی بلہ ہوئے میں بیٹھ دے نڑے آگیا تدار مقام میں محمد دے لکھ پاسے علی بھی تیرے نال وعدہ پہ کریں پوری دنیا تینوں امیر مسلم آکسی میرے حسین تو بولو غریب آکسی بس بھائی 9 ذی الحج دا دن کوفہ دا دار الامارہ 2 یا 3 منٹ میں ہور پڑھنے میری امید تو دیر ہو بیٹھے بسم اللہ کر رہا جلال دے ہاتھ تک تلوار ہائے جناب مسلم دی گردن جھکی پچھا منظر بھی کھاؤں حسین مسلح عبادت حسین سفر ہے جانا شبیر دی حالت کے لیے کہیں میں لے کوفہ آلے پاسے لے دا کہیں میں لے بھین رقیہ آلے پاسے اللہ ہوئے کہیں میں لے مسلم دیا دیا آلے پاسے ایو منظر وہ غازی دے مریدوں وفاد خالق حضرت عباس نے دیٹھے کہ بادشاہ حسین کوفہ لے پاسی ویدن زارہ پتا رونا
اللہ گواہ شیخ چکا لیا عباسی میں آئے جویں جھکا لے پاس پانی آدھے ہاتھ جوڑ کے آدن ماں دے خالی والا واسطائی میں نے دسا میرے مسلم تو خیر بھلا ہوئے بھلا ہوئے بھلا ہوئے بہن کر کے بنا لے میرے آقا دی آواز آندی عباس پہلے وعدہ کار سفر کرے سے اللہ مان اتنے کربلا بن گئی ہے آواز آندے مولا میں وعدہ پیا کرے نا میں صبر کرے سا آواز آندے عباس یہ وعدہ کیتا ہے میرے دو انگلی دے درمیان دیکھ ہو جوانا عباس نے لکھا ہے کوفہ دا دارالعلماء رہے جناب مسلم نہیں کرتا جھکی ہوئی ہے جلال دے ہاتھ تلوار ہے عباس امام دے قدمات تے جھڑ پائے نا ہاتھ جوڑ کے کھڑے آدھے مولا میں نے اجازت دے میں کوفہ وینڈ کر کے رہو ماتم جائے یہ میں نوکرہ جوانی نصیب ہوئے لکھ ورہ کا میں تو سمجھے تھکے بیٹھے ہو حوالہ دے عباس ہونے تا نامے میں صبر کرے سا حوالہ دے مولا میں جنگ کرن دانا بھی ہوئے حوالہ دے ود کو فکر ہوئے حوالہ دے آپ انصاف کرو دارو لمارا دی چھت مہدوڑے ہونے جلاد نے تلوار چلاونی ہے میں دارو لمارا دے تلے ود کھرسا اپنی جھولی دران کر کے آکسا میرے حسین دا سفیر عباس دی جھولی ہار کر لو ماتم سونا لگتا ہے ماتم سونا لگتا ہے جی منو کرا لکھوارا کا زندگی دا کوئی پتہ نہیں لیکن تھوڑی آواز دیو ہو سکتا ہے ساری زندگی دی آخری مکان ہو میں تو نورت کے مسائل سنا ہوں اللہ گواہ میرے آقا دی آوازاں دی عباس دارالعمارہ دے اتے ڈٹھائے دارالعمارہ دے تلے دے اللہ گواہ جوانا عباس دے ڈٹھائے کالے بھرنے والے بے ہوئے چاہے سر تے موت دی پٹی بنی ہوئی ہے چڑی جھولی دران کر کے ودیا دیے ماں کے نگے چھوڑے میرے حسین رب کے ماں زہرا اللہ ماں توڑی عظمت نو سلام ہے جوان یہ میں بسم اللہ کرا میرے نہیں تو ڈھیر ہو بیٹھے ہو میں تو سمجھے تھکے بیٹھے ہو اور میں توڑے تو سوال کرے نا جلال نے جو تلوار چلائیں گے ہایا میرا اللہ میرا مولا میں نے حمد دے میں مومنین نو ایک مسلم کی غربت سما سکتا اللہ گواہ سے کو جگہ لے آؤ جلال دا تلوار چلاونا سب تو پہلے سفیر حسین دا سر زمین تے آئے اللہ گواہ سے کو جگہ لے آؤ وہ جناب مسلم دا سر زمین تے آئے غریب تو غریب بندہ مارے منجے بزرگو اللہ گواہ انہوں پینڈا لے حسولی دے دینا کفانی دے دینا نام دے مسلمانہ سفیر حسین دے سجے پائر جو وسی بھئیے اور جوانا لاش کو فانی عملیہ جو دے پھرے دینا تاؤں دے آنا پیا قرآن ہدائے آدم کرو ہائیو حسول دے ویلے ہاتھ ہولے میا تو گلاو کرو کوشش جل دے یہ برداشت کرے سو جوانہ برداشت کرے سو مسلم دی لاش کہیں میں لے ہوں گلی کہیں میں لے ہوں گلی اس میں لگ رہا اللہ گواہ پیو مانو نصیب ہو جناب مسلم دی لاش جوانہ کوفہ دیا گلیاں پھرائی نے جناب مسلم دا سر کوفہ دے صدر دروازے تے لٹکایا نے یہ توجہ ہے جرے ملے مہرہ محرم آوری علی دیا شریف دیا دے محمل کوفے آئے جیوے جو مسلم دیا دیا جوانا موری محمل جب بیٹھی آئے نا کرے تو جھڑ پائی آئے نا دوڑ دیا پاپے دے سر دے گھول آئے نا رو کے کھڑی آدیا نے کوئی خبر ہوئے سارے ویران دے وعدہ آجڑے کو سجائے مان دریا دے ہائے ددارے
وین سناوا جوانا برداشت کرے سو حسین غریب دا سر سانگ دے سوارا جوانا حسین دے سر دی مسلم دے سر دے دید بھئیے راجر النیالیا دا تصویر رانو کے کھڑے آجر پر چاونی ہوئے ہائیو پتارا دے آتا الہے ممنو نہ حسین احسانو دے بابا چاہے چولے جا کے کہتے ہر منزل تے ہوئے جناب مسلم دی آواز بیانی ہے کیوں آدھی ای زائدہ دربار جا زہرا دے دل دا بابا چاہے نے موقع نسال دے روندے اکھے نال دعا چمنگو ہائیو پتارا دے آتا الہے ممنو حسین احسانو دے جائے چولے جا کے کہتے ہر منزل تے ہوئے جناب مسلم دی آواز بیانی ہے کیوں آدھی ای زائدہ دربار جا زہرا دے دل دا چاہے موقع نسال دنیاوی مقاصد مومنین نے اس کے جمال اچ مزید وسعت عطا فرمائے یہ مقام درباری عالیہ اچ قبول فرمائے اس دا انہوں ڈھیر سارا